نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج کی نشست میں آپ احباب کے سامنے 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ جو ہوا اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اس کے لیے سورۃ النصر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ گروہ در گروہ اللہ کے دین یعنی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان فرمائیں اور اس سے مغفرت مانگیں، یقیناً وہ ذات بہت زیادہ معاف کرنے والی ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے مجمع میں تلاوت فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو سن کر رونے لگے۔ رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ اس میں جہاں فتح مکہ کی بشارت ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ تو سن 8 ہجری ماہ رمضان المبارک میں مکہ فتح ہوا، جس وقت صلح حدیبیہ کا عہد نامہ مرتب ہوا۔ اس وقت دوسرے قبیلوں کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جس کسی کے عہد میں شامل ہونا چاہیں ہو جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں، جبکہ بنو بکر قریش کے عہد میں شامل ہوا۔ شروع میں معاہدہ صلح ہو جانے کے بعد فریقین ایک دوسرے سے بے خطر ہو گئے، لیکن قبیلہ بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کیا، اور قریش کے لوگ بھی اپنے چہروں پر نقاب ڈالے اس میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں گھس گھس کر ان کو قتل کیا اور ان کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ دوسرے دن عمر بن سالم خزاعی 40 آدمیوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور صورتحال سے آگاہ کیا۔ بنو بکر کی اس عہد خلافی پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سخت دکھ پہنچا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کے حل کے لیے چند شرطیں پیش کیں۔ پہلی آپ نے یہ فرمائی کہ مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ دوسرا پھر آپ نے کہا کہ قریش جو ہے یہ بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے۔ تیسرا اعلان کرا دیا کہ صلح حدیبیہ کی صلح اب ختم ہو گئی ہے۔ تو متکبرانہ مزاج لوگ ہمیشہ غلط فیصلوں پر اکساتا اور بعد میں ندامت سے دو چار کرتا ہے، یہی حال قریش کا ہوا۔ پہلے تو کہہ دیا کہ ہمیں تیسری شرط قبول ہے، یعنی یہ اعلان کرا دیا کہ حدیبیہ کی جو صلح ہے وہ ختم ہو چکی ہے، لیکن بعد میں اس کے برے نتائج سوچے تو فوراً ابو سفیان کو سفیر بنا کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہ میں روانہ کیا کہ وہ سابقہ عہد کی تجدید کرا لائیں۔ ابو سفیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تجدید عہد کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہت کوشش کی، لیکن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی جواب نہ ملا۔ بالآخر ابو سفیان نے مسجد نبوی میں جا کر یہ اعلان کیا کہ میں نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کرا لی ہے۔ مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر جب ابو سفیان نے قریش کو سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ نہ تو صلح ہے نہ ہی جنگ ہے، لہذا اب ہم آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اب جنگ کی تیاری کی جائے۔ دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ جانے کی تیاریاں مکمل کر لی اور اپنے اتحادی قبائل کو مکہ کی طرف ہمراہ جانے کا پیغام بھیج دیا۔ یہاں اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ قریش مکہ کو ہماری آمد کی اطلاع کسی صورت نہ ہونے پائے۔ سن 8 ہجری 10 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر اسلام لے کر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام ذوالحلیفہ یا جحفہ پہنچے تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے اور میری نبوت بھی آخری نبوت ہے۔ حکم دیا کہ سامان مدینہ بھیج دیں اور آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ جب آپ مقام ابوا پر پہنچے تو ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے غرض سے آپ کو ملے۔ ابو سفیان بن حارث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور چچا زاد تھے اور رضائی بھائی بھی ہیں۔
انہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیا تھا۔ اہل اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ اپنی اہلیہ اور بیٹے جعفر کے ہمراہ راستے میں ملے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہونا چاہا۔ پہلے تو اجازت نہ ملی، یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، انہوں نے سفارش کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملنے کی اجازت نہ دی۔ جس طرح ابو سفیان بن حارث نے کہا، اگر خدمت اقدس میں حاضری کی اجازت نہ ملی تو بیوی بچوں کو لے کر بہت دور چلا جاؤں گا اور پھر میں وہاں جا کر بھوکا پیاسا مر جاؤں گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے ملنے کی اجازت دی۔ ابو سفیان اور ان کی اہلیہ نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک ہفتے کی مسافت طے کرنے کے بعد لشکر اسلام نے مکہ سے کچھ پہلے مقام مر الزہران پر عشاء کے وقت پڑاؤ ڈالا۔ عسکری حکمت عملی کے تحت لوگوں کو دور دور تک پھرا دیا اور کہا گیا کہ تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر آگ روشن کر کے رکھے۔ قریش کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ابو سفیان بن حرب اور کچھ لوگوں کو بغرض تجسس کے جاؤ جا کر پتہ کرو یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں۔ ابو سفیان سے ایک شخص نے کہا کہ شاید بنو خزاع کے لوگ ہیں جو بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، ان کے پاس اتنے لوگ کہاں سے آ گئے؟ جبکہ ادھر دوسری طرف معاملہ یہ تھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسلمانوں اور ان کے لشکر کی حالت کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کے ساتھ مکہ کو فتح کیا تو قریش کی خیر نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی طریقے سے قریش کو خبر ہو جائے اور وہ آ کر امن میں داخل ہو جائیں تو بہتر ہے۔ اسی فکر میں حضرت عباس فرماتے ہیں میں نکلا کہ چند آدمیوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں جن میں ابو سفیان بن حرب بھی تھے۔ میں نے ان کو پہچان لیا۔ ابو سفیان نے مجھ سے لشکر کا حال معلوم کرنا چاہا تو میں نے کہا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کے لشکر کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کہ خدمت اقدس میں حاضر ہو، امن حاصل کر لو۔ چنانچہ ابو سفیان کو سواری پر بٹھا کر لے چلے۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا تو فرمانے لگے الحمدللہ آج ابو سفیان کسی معاہدے کے بغیر ہی قابو میں آ گئے۔ مگر میں نے بہت جلدی سے ابو سفیان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ پیچھے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اجازت دیجیے ابو سفیان کی گردن مار دوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن عطا فرمایا۔ دوسرے دن ابو سفیان حاضر خدمت ہوئے اور صدقے دل سے مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ تاکہ وہ مجاہدین اسلام کے جاہ و جلال کا خوب اچھی طرح مشاہدہ کر سکے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ابو سفیان کو پہاڑی کی چوٹی پر لا کھڑا کر دیا۔ انہوں نے لشکر اسلام کی جاہ و جلال اور عسکری قوت کا مظاہرہ کیا اور عسکری حکمت عملی تھی کہ اپنی افرادی قوت کا پوری قوت سے اظہار کرو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ خوب سمجھ گئے کہ قریش اس لشکر اسلام کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ ابو سفیان سرداران مکہ میں سے ہے، فخر کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے کوئی قابل فخر اعلان ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا جاؤ پھر اعلان کرا دو کہ من دخل فی دار ابی سفیان فقد آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اپنے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل گئی۔ پھر فرمایا جو مسجد کے اندر داخل ہو جائے وہ بھی امن کے اندر آ گیا، اور فرمایا کہ اسے بھی امن دے دو جو ہتھیار ڈال دے گا۔ تو پھر فرمایا کہ جو حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امن دے دو۔ پھر فرمایا کہ جو ابو زبیحہ کے جھنڈے تلے آ جائے اسے بھی امن دے دو۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو امن دے دیا، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی شایان شان جو تھے حرم کعبہ میں داخل ہوئے۔ ہاتھ مبارک میں ایک کمان تھی، وہی بیت اللہ شریف جو ساری دنیا میں اللہ کی وحدانیت کا مرکز تھا، اسی کے گرد اور چھت پر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک بت کو کمان مارتے اور فرماتے کہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بت تمام بتوں کو حرم سے نکال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے طواف کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حجر اسود کا بوسہ بھی لیا اور پھر آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پر جا کر کے دیکھا کہ ان لوگوں نے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو تصویریں بنائی ہوئی تھی، آپ علیہ السلام نے ان کو بھی صاف کفن کروایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو زمزم کے پانی سے غسل دیا۔ یہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی چابیاں حضرت عثمان بن ابی طلحہ ان کے پاس تھی، ان سے ان چابیوں کو لیا۔ پھر واقعہ تو کافی لمبا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی طرف سے عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی عتاب نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دے۔ اذان ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر نماز پڑھانے کے بعد جو لوگ تھے کہ جن کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ یہ لوگ جہاں پر بھی ملیں ان لوگوں کو وہیں پر قتل کر دیا جائے، تو ان لوگوں میں ایک اکرمہ بن ابی جہل آل اسلام کا سخت دشمن، بالکل اپنے باپ ابو جہل جیسا تھا۔ فتح مکہ کے دن اہل اسلام کے ہیبت کی وجہ سے مکہ سے بھاگ نکلا۔ ان کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی تلاش میں نکلی، بالآخر ان کو ملی اور کہا میں ایسے شخص کے پاس سے آئی ہوں جو دنیا بھر کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حلم اور بردبار ہے۔ تو خیر ان کے آنے پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کو بھی قبول کر لیا، اور صفوان بن امیہ ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ عبداللہ بن ابی سر غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ تھے جو اس ڈر کی وجہ سے بھاگ چکے تھے، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والی ہند بنت عتبہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، وہ بھی اسلام لے آئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے اسلام کو بھی قبول فرما لیا۔ فتح مکہ سے پہلے یہاں پر ایک بات یاد کر رکھنے والی وہ یہ ہے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا ان کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت بلند و بالا ہے، تو جن لوگوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا یہ مرتبے اور فضیلت کے اعتبار سے ان سے کم ہیں۔ تو جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد میں شرکت کی اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، اور جن لوگوں نے بعد میں فتح مکہ کے بعد ان لوگوں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں نے جہاد بھی کیا اور مال بھی خرچ کیا، ان کا مرتبہ اور مقام پہلے سے کم ہے۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا اور مال بھی خرچ کیا ان کا مرتبہ اور مقام زیادہ ہے، لیکن اللہ پاک نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کہ تمام کے ساتھ اللہ پاک نے اچھائی کا وعدہ کیا، اور وہ اچھائی کیا ہے؟ وہ ہے جنت۔ اور دین اسلام سے وابستہ لوگوں کو بالخصوص اس کی اشاعت و تحفظ کرنے والوں کے لیے فتح مکہ کے واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے اور اس کی سختیاں برداشت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور بضرور سرخرو فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ذاتی رنجشیں اور قومی، علاقائی اور خاندانی دشمنیاں، یہاں تک کہ اپنے جان و مال کے دشمنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر معاف کر دینا چاہیے، جیسے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معاف فرمایا۔ یہی اسوائے پیغمبری ہے۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کے اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اپنی ذاتی رنجشیں ختم کر کے سب کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔